السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بعافیت رکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایٹ کے اندر ہمارا لیسن چل رہا تھا، حج کے احکام ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ حج کے تعلق سے سارے مسائل، ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ اب جو ہے اگلا لیسن جو ہے ہمارا وہ ہے قرآن شریف، پیج نمبر 72 ہے۔ قرآن شریف ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو ساری آسمانی کتابوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا، حضرت انسان پر اس قرآن کریم کو اتارا، نازل کیا۔ اگر اس کو پہاڑوں پر، زمینوں پر اور دوسری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو وہ پاش پاش ہو جاتے۔ یہ اتنی جامع کتاب ہے، اللہ پاک نے قیامت تک کے دستور اور منشور اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کتاب بعد کتابی، کہ اس کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ یہ کتاب ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اس کتاب کو نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں اپنے احکامات اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے مسائل اللہ پاک نے جو ہے اس میں بتا دیے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بہت بابرکت کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس کو نازل کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہیں۔ اور جو عناد کریں، ہٹ درمی کریں، اللہ سے بغاوت کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی زمین پر دندنائے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی جو ہے کل قیامت کے دن اور بلکہ دنیا ہی کے اندر ایسے لوگوں کی پکڑ فرماتے ہیں۔ اگر دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اس کتاب کو اتارا۔ حضرت جبریل امین اس کو لے کر آئے، اور سب سے پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک گوشت کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے مکرم بنایا، محترم بنایا۔ تو یہ قرآن کریم بہت جامع کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اقرا سے اس کتاب کو شروع کیا، گویا اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ بغیر علم کے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے، بغیر اللہ کی معرفت حاصل کیے جو ہے ہم راہ راست پر نہیں آ سکتے اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بہت جامع کتاب ہے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کے معنی و مفاہیم اور اس کے ترجمے کو دیکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفسیر دیکھیں ہر آیت کا، تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تشنگی، کوئی پیاس باقی نہیں رکھی۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارا نام، ہم اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم مخارج کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں۔ اقلاب، ادغام، اخفا، غنہ
مخارج کی ادائیگی، پروننسیشن، تلفظ کی ادائیگی یہ ہماری صحیح ہو، اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ہے ورتل القرآن ترتیلا، اللہ پاک نے جو بیان کیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ بیان کرو، تو یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے ویسی تلاوت کرنے والے بنیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہمارے نام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے، ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے، تب جا کے ہم سمجھیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے اللہ پاک نے نازل کیا تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ یہ کتاب ہمارے کام آنے والی ہے، یہ ہمیں ساتھ دیں گی۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اس کی سفارش کروائیں گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی، اللہ تعالیٰ سے لڑے گی، حدیث میں ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم بہت جامع کتاب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اتری ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، ایسے نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ ھدی للعالمین، ھدی للمتقین، ھدی للناس، اور خوشخبری دینے والی، ڈرانے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ پاک نے بعض جگہ وعدے کی ہیں، بعض جگہ وعیدیں بھی بتلائی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو جو ہے پڑھیں، اس سے اعراض نہ کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں، صرف اس کو تلاوت کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر عملاً اس کو اتاریں۔ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے سامنے آ گئی اور ہمارے سمجھ میں آ گئی تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بنا دے گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی ہے، اللہ پاک اس کو بھی جو ہے بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انعامات عطا فرمائیں گے کہ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خدشہ گزرا۔ لہٰذا ضروری بنتا ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے اعراض نہ کریں، اور جو اعراض کریں گا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اس قرآن سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو معاشی اعتبار سے اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کا حشر قیامت کے دن اس حال میں فرمائیں گے، اس حال میں اس کو اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ اللہ پاک کو کہیں گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، ساری چیزیں مجھے نظر آتی تھی، دنیا میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس طریقے سے دنیا میں تو نے میرے قرآن کو، میری کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تھا، مجھے فراموش کر دیا تھا، میری کتاب کو فراموش کر دیا تھا، آج ہم بھی تجھے فراموش کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ پاک اس دن ہمارا کیا بنے گا جس دن اللہ پاک یہ فرما دیں گے، اور جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اللہ پاک کی عدالت میں کیس دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، یہ میری قوم، میری امت نے، میرے امت کے لوگوں نے اس قرآن کو جو ہے پسے پشت ڈال دیا تھا اور اس کو بھلا دیا تھا، تو اس وقت ہماری کیا بنے گی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو کہیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس کی کما حقوں تلاوت کریں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔